استفسار فرماتے ہیں کہ کسی عالم دین کا حدیث کی صحت کے بغیر ضعیف حدیث کو عوام میں بیان کرنا کیسا ہے؟ اگر اسی طرح عوام بھی اس حدیث کو آگے سنائیں جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا میں ہوتا ہے تو اس زمرے میں آئے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جھوٹ منسوب کرنے پر وعید آئی ہے، یا یہ صرف موضوع حدیث کے لیے؟ بھیا بہت زیادہ عذاب آ گیا ہے، ہر آدمی سوشل میڈیا، ہر آدمی حدیث میں، وہ بے شمار حدیث جن کی صحت ہے ہی نہیں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرمایا ہی نہیں۔ یہ ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ آیا دیکھ رہے تھے تو اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انار جنت کا پھل ہے، اور اس پھل میں ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے، سب جھوٹ ہے۔ کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ انار اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے، اس کو تشبیہ دی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن حدیث میں کہیں نہیں آیا۔ تو اس لیے بالکل اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور اتنے اچھے علماء کہ جو حدیث کی صحت پر بات کر کے پھر سنائیں بہت تھوڑے رہ گئے۔ تو کرنا یہ چاہیے کہ جو مستند علماء ہیں نا، ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ جی یہ حدیث ہے، اور اگر ہاں کہہ دیں تو یا تو وہ اتنا مستند ہونا کہ اس کا کہا ہوئی کافی ہو جائے، بس چھٹی ہوئی کہ انہوں نے ایک بات کہہ دی، ختم۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لوگ کہتے تھے ان کے زمانے میں کہ ہر وہ حدیث جسے ابن تیمیہ نہیں جانتے نا، وہ حدیث ہی نہیں۔ ذہبی رحمۃ اللہ کے متعلق بھی لوگ کہتے تھے۔ تو یا تو وہ مل جائے کوئی ایسا شخص، اور یا پھر یہ کہ وہ کتاب کا حوالہ دے دیں کہ فلاں جگہ دیکھ لو، فلاں کتاب میں یہ چیز آئی ہے، یہ صورتیں باقی۔ اس لیے حدیث شریف اور یا دین کا کوئی موضوع اس کو اگر بیان کرنا ہے، کچھ چیزیں ہوں تو پہلے تیاری بھی کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔